اس سال بھی عید الاضحیٰ کے موقع پر احمدی برادری کے افراد کے خلاف کم از کم 6 مقدمات میں 13 افراد کو نامزد کیا گیا اور لگ بھگ 7 گرفتار کیے گئے، جس کی وجہ تھی ان کا عید منانا یا قربانی کرنا۔ ان متاثرہ احمدی گھرانوں میں سے ایک کا تعلق فیصل آباد سے ہے، تاہم شناخت نہ ظاہر کرنے کی ان کی درخواست پر ہم خاتون کا فرضی نام شیلا استعمال کر رہے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ عید پر پولیس کا چھاپا پڑنے کے بعد سے یہ گھرانہ خوف کے باعث خفیہ جگہ منتقل ہو گیا اور اب بھی وہ خوف زدہ ہیں۔ بہت مشکل تھا، لیکن ہمیں تو قانون کی طرف سے اجازت تھی کہ آپ گیٹ کے بند کر کے اپنے گھر کے اندر اسلامی شاعری پر عمل کر سکتے ہیں، اس لیے ہم نے گیٹ بند کر کے قربانی کی۔ ہم تو بہت زیادہ خوفزدہ ہو گئے تھے، سمجھ نہیں آ رہی تھی کیا کریں۔ ایک چھوٹی بچی تھی ساتھ، وہ بھی بہت رو رہی تھی اس ٹائم، دودھ بھی نہیں تھا ہمارے پاس جب ہم نے گھر چھوڑا۔ لاہور بار ایسوسی ایشن اور گوجرا بار ایسوسی ایشن نے عید سے پہلے ہی مقامی پولیس سے درخواست کی تھی کہ عید کے موقع پر احمدی برادری کو نہ تو مساجد میں نماز ادا کرنے کی اجازت دی جائے اور نہ ہی قربانی۔ پاکستان میں ہمارے ساتھ طویل عرصے سے ہمارے حقوق پامال کیے جا رہے ہیں اور ہمیں زندہ رہنے کا کوئی حق نہیں دیا جا رہا۔ جو احمدی برادری ہے ان کو مطلب کہ اپنے جو مذہبی جو بھی ہے مطلب کہ ہمارے مذہبی جو بھی ہم اپنی عبادت ہے وہ نہیں کر سکتے، اور اسی وجہ سے ہمیں عید الاضحیٰ کے موقع پر بھی جانوروں کی جو قربانی ہے وہ کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ اور ہم نے جب اپنی چار دیواری کے اندر قربانی کی ہے تو شرپسند عناصروں نے جو ہے نا کال کی ہے پولیس کو، اور ہمیں مطلب کہ پولیس والوں نے FIR بنا دی ہے۔ پولیس ہمیں بار بار تنگ کر رہی ہے اور ہم گھروں میں بھی محفوظ نہیں ہیں۔ 1974 میں پاکستانی آئین میں احمدی برادری کو غیر مسلم قرار دیا گیا تھا، جبکہ گزشتہ چند سالوں کے دوران مذہبی انتہا پسندی میں اضافے کے باعث اس کمیونٹی کے خلاف ناروا سلوک کے واقعات میں اضافہ ہوا ہے۔ پچھلے سال عید الاضحیٰ کے موقع پر گجرانوالہ کی پولیس کی جانب سے احمدی برادری کی 50 سے زیادہ قبروں کو مسمار کرنے کے واقعے پر انسانی حقوق کی تنظیموں نے تشویش کا اظہار کیا تھا۔ پاکستان میں جماعت احمدیہ کے خلاف عدم برداشت کی وجہ کیا ہے؟ یہ سوال ہم نے پوچھا مذہبی اسکالر حسن غامدی سے۔ ریاست کو یہ حق ہے کہ وہ محض اکثریت کی بنیاد پر کسی کمیونٹی کے بارے میں فیصلہ کر لے کہ وہ دائرہ اسلام کے اندر ہے، دائرہ اسلام سے باہر ہے، تو پھر اس کے کچھ نتائج ہیں جو نکلیں گے، اور وہی نتائج ہم دیکھتے ہیں کہ پھر نکلے۔ تو ہمارے ہاں جو سب سے بڑا مسئلہ ہوا، ہماری سوسائٹی نے اس چیز کو ایکسیپٹ کر لیا کہ یہ ریاست کا حق ہے، جبکہ ہم کیا کہتے ہیں؟ ہم یہ کہتے ہیں کہ ریاست دو ہی صورتوں میں لوگوں کی زندگی میں مداخلت کر سکتی ہے، یا تو کسی کی یک تلفی ہوگی یا جان مال آبرو کے خلاف زیادتی ہوگی۔ یہ ریاست کی جورسڈکشن ہی نہیں ہے کہ وہ آگے بڑھ کر لوگوں کے کفر و ایمان کا فیصلہ کرے۔ لہٰذا جو کچھ تصویر ہمیں نظر آتی ہے پاکستان میں، یہ مذہب اسلام کی تعلیمات کے بھی خلاف ہے۔ اسی طریقے سے خود ریاست کو وجود پذیر کرنے کے جو وجوہ اور اسباب ہوتے ہیں، اس میں بھی ریاست نے اپنے حق سے تجاوز کیا۔ پاکستان میں احمدیہ کمیونٹی کے ساتھ امتیازی سلوک پر عالمی برادری بھی وقتاً فوقتاً تشویش کا اظہار کرتی نظر آ رہی ہے۔ حال ہی میں ریپبلکن جماعت کے کانگریس مین مائیکل میکال نے اس حوالے سے اپنے خدشات کا اظہار ایک ٹویٹ میں کیا۔ انہوں نے کہا کہ وہ پاکستان میں احمدی مسلمانوں کے خلاف بڑھتے ہوئے تشدد سے پریشان ہیں۔ ایک احمدی شخص کو مبینہ طور پر مسلم نام رکھنے کی وجہ سے گرفتار کیا گیا اور اس کے وکلا کو عدالت میں مارا پیٹا گیا۔ اس طرح کے ظلم و ستم کا سلسلہ بند ہونا چاہیے۔ احمدی جو اپنے ضمیر کے قیدی ہیں انہیں رہا کیا جائے۔ بین الاقوامی مذہبی آزادیوں کا جائزہ لینے والے امریکی کمیشن USCIRF نے سال 2022 کے لیے اپنی رپورٹ میں کہا تھا کہ پاکستان کے اندر سال 2021 میں بھی مذہبی آزادیوں کا گراف نیچے رہا۔ رپورٹ میں کہا گیا تھا کہ پاکستان کی حکومت نے اہانت مذہب اور احمدیہ مخالف قوانین کو ایک نظام کے تحت نافذ رکھا اور مذہبی اقلیتوں کو تحریک لبیک پاکستان جیسے غیر ریاستی عناصر سے محفوظ رکھنے میں ناکام رہی۔ مذہبی آزادیوں کی رپورٹ کے مطابق احمدیہ جماعت کے لوگوں کو ملک کے اندر اپنے عقائد کے سبب بدستور سرکاری سطح پر اور معاشرے کی جانب سے انتقامی کارروائیوں کا سامنا ہے۔ ارم عباسی، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔